جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون. فقال في موضع آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 12 مہینوں میں سب سے محترم اور سب سے برکت والا اور جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ معاف کرتے ہیں اور جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتے ہیں، وہ مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے چل رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں 3 اسلام کی بنیادوں پر عمل کیا جاتا ہے. عام طور سے جس طریقے سے بتاتے ہیں کہ اسلام کی 5 چیزوں پر بنیادیں ہیں: اللہ کو خالق ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جاننا، یہ گواہی دینا، یہ بھی ایک اسلام کا جز ہے. اسی طریقے سے نماز قائم کرنا، یہ بھی اسلام کا جز ہے، اسلام کی بنیاد ہے. رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اور جو صاحب نصاب ہو، سال کے گزر جانے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے. اور آخری جو بنیاد ہے وہ صاحب نصاب پر، صاحب حیثیت پر حج کرنا ہے. تو حج کو چھوڑ کر کے جتنی بھی 4 بنیادیں ہیں تو اس مہینے میں عام طور سے ادا کی جاتی ہیں. نماز بھی 5 وقت کی الحمدللہ پڑھی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے جو کہ فرض ہیں، اس وجہ سے روزے بھی عام طور سے رکھے جاتے ہیں اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے رکھنے کی. اور جو چوتھی بنیاد ہے زکوٰۃ ادا کرنا، تو عام طور سے جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے. اچھا، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کیا ہے اور صاف وعید ہے. اس وعید کو سننے کے بعد بھی اگر کسی شخص کے عقل میں بات نہ بیٹھے اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ ہو، تب پھر اس کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت ہی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وعید نازل فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، کہ جو بھی لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. یہ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اصل میں اس سے پہلے کا حکم ہے کہ مال آپ جمع نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو بتاتے یہ ہیں کہ اس میں سے زکوٰۃ جب نکال دی جائے گی تو آپ مال جمع بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس مال ہے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس کیش ہے، اور اس میں سے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہ مال آپ کے لیے پاک ہے اور وہ مال آپ کے لیے باعث برکت ہے، وہ مال آپ کے لیے باعث رحمت ہے، اللہ کی اس پر مدد ہے. اور ایسے لوگ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی چیز کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے بتایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس مال کو قیامت کے دن جس مال میں سے
اس مال کو قیامت کے دن آگ میں جہنم میں تپایا جائے گا اور جلایا جائے گا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بتایا کہ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اس مال کو جو جلایا جائے گا اس کے بعد اس مال والے کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔ فذوقوا بما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو جو تم اپنے لیے مال جمع کر کے رکھتے تھے، خزانہ گاڑ کے رکھتے تھے، اور اس میں جو بھی تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے، اب اس کا مزہ یہاں چکھو آ کر کے۔ بہت ہی دردناک وعید ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے پر وعید نازل فرمائی ہے، وہیں زکوٰۃ دینے والوں کے لیے تعریفیں بھی فرمائی ہیں، ان کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے، ان کے لیے ایک مقام عطا کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ بلکہ کسی حدیث میں ملتا ہے کہ جو ہے اسلام کو پورا کرنے والی چیز زکوٰۃ ہے، اسلام کو پورا کرنے والی چیز زکوٰۃ ہے۔ 18واں پارہ پہلا صفحہ اٹھا کر کے دیکھیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہیں وہ مومن، کامیاب ہیں وہ ایمان والے، کون؟ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو لوگ برے کاموں سے اور ایسے کاموں سے جس میں وقت ضائع ہوتا ہے، ایسے کاموں سے جس میں ان کا وقت عبادت سے ہٹ کر کے اور اللہ کی طرف سے غافل کر دیتا ہے اور لہو و لعب میں لگ جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے کاموں سے جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ مومن بھی کامیاب ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین میں رکھا، اور دین میں سے ہمیں زکوٰۃ جب ادا کریں گے، صاحب حیثیت جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے لیے ایک جز بنا دیا کامیابی کا، ایک جز بنا دیا کامیابی کا۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک کی۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اکثر جگہ اقیموا الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکاۃ یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ کی پابندی کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی جو ہے صدائیں بھی بلند کی گئی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مال میں برکت اتار دی جاتی ہے، ان کے مال کا جو شر ہوتا ہے، ان کے مال میں جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے رحم و کرم سے اس آنے والی مصیبت کو، آنے والے شر کو دور کر دیتے ہیں اور اس میں برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک طرح سے سمجھ لی، جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ ایک طرح کا میل ہے، جس مال سے بھی ملے گا اس مال کو گندہ کر دے گا۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم اس میل سے مراد اس زکوٰۃ کے مال کو ہم نکال کر کے غریبوں کو دے دیں، اور جب ہم غریبوں کے حقوق کو ادا کریں گے، اور یہ مال کا ہم پر حق ہے، غریبوں کا ہم پر حق ہے، جو ہم زکوٰۃ کے مال کو اپنے گھروں میں چھپا کر کے رکھتے ہیں، اس پر ہمارا حق نہیں ہے، اس پہ غریبوں کا حق ہے، اس پر غریبوں کا حق ہے، وہ ہمیں غریبوں کو دینا تھا۔ جب ایک مالدار شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو غریب لڑکی کی عزتیں لٹ جاتی ہیں، جب ایک مالدار شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو لوگوں کے یہاں چولہے نہیں جلتے ہیں، جب ایک مالدار شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو غریب لوگ چور بھی بنتے ہیں، ڈاکو بھی بنتے ہیں، خونی بھی بنتے ہیں، زانی بھی بنتے ہیں، طرح طرح کے گناہ کر لیتے ہیں، اور اس کا سبب ایک مالدار شخص وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اسلام کی اس بنیاد پر پابندی سے عمل کریں، اور زکوٰۃ جس طریقے سے بنتی ہے پوری ادا کریں، اس کا حساب کتاب لگائیں، اس کو لکھیں، اپنی ڈائری میں، اپنی کاپی میں اس کا ایک پورا چارٹ تیار کریں کہ ہمارے پاس کب اتنا مال آیا کہ جس پر ہم زکوٰۃ دینے والے ہو گئے، اور کب ہم کو زکوٰۃ دینی ہے۔ علماء سے مل کر کے مسائل پوچھیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نماز کے مسائل تو کسی نہ کسی طریقے سے پوچھتے ہیں، ادھر ادھر سے پتہ کر لیتے ہیں، لیکن اور روزے کے مسائل ہم پوچھ رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مسائل پوچھنے والے بہت کم ہیں، بہت کم رہ گئے۔ جب مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنے کا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے، جس طریقے سے
حج فرض ہو جائے اور حج نہ کرنے کا گناہ ہے، جس طریقے سے شراب پینے پر گناہ ہے، جس طریقے سے زنا کرنے پر گناہ ہے، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑھ کر کے زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر گناہ ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مال کم ہو جاتا ہے، ہم 1000 میں ہم 100 روپے میں 2.5 روپے اگر دے دیتے ہیں تو مال کم ہو جاتا ہے۔ مال بالکل کم نہیں ہوتا، مال بالکل کم نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے اللہ والوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر حلال طریقے سے تم نے پیسہ کمایا ہے اور اس کو پوری اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، تم اس زکوٰۃ کو لکھ لینا کہ تم نے اس سال کتنی زکوٰۃ دی ہے، اور اسی تاریخ کو اگلے سال دیکھ لینا جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آئے تو تمہاری زکوٰۃ ادا کرنے کی رقم بڑھ جائے گی۔ جب زکوٰۃ کی رقم بڑھ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ہمارا بینک بیلنس بھی بڑھ جائے گا، ہمارے پاس جو چیز ہوگی اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہم اس نیت کے ساتھ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی ترغیب دے رہے تھے، مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب دے رہے تھے صحابہ کرام کو۔ یہودی بھی کھڑا سن رہا تھا، ترغیب یہ دے رہے تھے کہ تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کیا کرو، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالا کرو، تمہارا مال پاک ہوگا اور اللہ تمہارے مال کی حفاظت بھی کرے گا، اللہ تمہارے مال کی حفاظت بھی کرے گا۔ یہودی سن رہا تھا، وہ گیا، اس کا ایک قافلہ آنے والا تھا ایسی جگہ سے جہاں راستے میں چوری ڈکیتی بہت ہوتی تھی، اور امید یہ تھی 99% کہ اس کا مال لٹ جائے گا، مال تجارت اس کا آ رہا تھا۔ تو وہ گیا، اس نے کیا کیا کہ اپنا حساب کتاب لگا کر کے وہ زکوٰۃ نکالنے لگا۔ اس کے گھر والوں میں سے کسی نے پوچھا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زکوٰۃ کی ترغیب دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ رب جو ہے خود حفاظت کرتے ہیں، تو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اگر اس کے باوجود وہاں مال لٹ جاتا ہے تو میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مال نکلوا لوں گا کہ آپ نے غلط بات کیوں بتائی۔ یہ اس کی نیت تھی۔ اس نے بہرحال زکوٰۃ نکالی، ادھر سے قافلہ چلا، یہاں خبر کچھ دن بعد پہنچ گئی، کیونکہ اونٹ کا سفر ہوتا تھا، جانوروں سے سفر ہوتا تھا۔ کچھ دن بعد خبر پہنچی کہ جو ہے مال لٹ گیا ہے، مال لٹ گیا ہے، چوری ہو گئی ہے۔ اب یہ یہودی اپنے گھر سے تلوار لے کر کے چلا اس نیت سے کہ اگر مال سیدھے طریقے سے اللہ کے نبی ہم کو دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تلوار کی زور پہ ہم مال نکلوائیں گے۔ جا ہی رہا تھا، راستے میں تھا کہ پیچھے سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ سنو تمہارا مال آ رہا ہے اور سلامتی کے ساتھ آ رہا ہے۔ سلامتی، یہودی تھا مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا مسلمان نہیں تھا، کہنے لگے کہ تمہارا مال سلامتی کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو کہنے لگا سلامتی کے ساتھ کیسے آ رہا ہے، وہاں تو لوٹ پاٹ ہوتی ہے اور ابھی ہم کو خبر پہنچی ہے کہ وہاں سارا مال لٹ گیا۔ کہ ہاں خبر تو تمہارے تک صحیح پہنچی ہے، لیکن تمہارا جس اونٹ پر مال سوار تھا، جس اونٹ پر تمہارا مال رکھا ہوا تھا، اس اونٹ کے پیر میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی، اس اونٹ کے پیر میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لنگڑا رہا تھا، دھیرے چل رہا تھا۔ دھیرے چلنے کی وجہ سے پورا قافلہ یہ کہنے لگا کہ یہ پتہ نہیں کتنی دیر میں ان کا اونٹ چلے، ہم اپنے اونٹ کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ ان کے اونٹ سارے کے سارے، پورا قافلہ آگے بڑھ گیا، اور آگے جس مقام پہ چوری ڈکیتی ہوتی تھی، چور ڈکیت آ کر کے سارے مال کو لوٹ لیا۔ چونکہ یہ اونٹ دھیرے چل رہا تھا، پیر میں تکلیف ہو رہی تھی، یہ پیچھے ہی رہ گئے۔ جب آگے والوں کا مال لٹ گیا اور چور لٹیرے سب بھاگ گئے، تب ان کا اونٹ وہاں تک پہنچا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس اونٹ کا پیر بھی ٹھیک ہو گیا، اور یہ جو ہے سلامتی کے ساتھ ان کا مال پہنچ گیا۔ جہاں وہ یہودی تلوار لے کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہا تھا، ان کو جو ہے ڈرانے دھمکانے کے ارادے سے اور اپنا مال ان سے نکلوانے کے ارادے سے، وہی وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور اپنے ماتھے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کو پہلے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو زکوٰۃ کا جو، اور زکوٰۃ ہی نہیں، اسلام میں جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں بندوں کو، جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی مصلحت کے ماتحت دیے گئے ہیں۔ ہم اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہماری یا تو ایمان کی کمی ہے یا تو ہم کو ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف جانتے ہیں۔ تو مال کی زکوٰۃ ہر صاحب نصاب کو ادا کرنی ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 4 چیزوں کے ہونے سے صاحب نصاب آدمی بن جاتا ہے۔ یا تو سونا ہو اس کے پاس 7.5 تولہ، یا تو پھر اس کے پاس چاندی ہو 52.5 تولہ، یا تو پھر اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو، کیش ہو جس کو کیش کہہ لیں گے، اس کے پاس اتنا کیش ہو، یا تو بینک میں ہو یا تو گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، جس کی رقم اتنی پہنچتی ہو جتنے پیسوں میں 52.5 تولہ چاندی آ سکے۔ اور یا تو پھر چوتھی چیز یہ
کہ اس کے پاس سامان تجارت ہو، مال تجارت ہو۔ مال تجارت کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی سامان خریدا اس نیت سے کہ ہم اس کو بیچیں گے، اس کو کہتے ہیں مال تجارت۔ اب جو لوگ دکان کھولیں ان کے لیے تو ظاہر ہے۔ بہرحال اگلے ہفتے انشاءاللہ مسائل چل جائیں گے، مسائل اگلے ہفتے بتا دیں گے۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر جو صاحب نصاب بن جاتے ہیں اور ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے میرے پاس مثال کے طور پہ آج 13 رمضان ہے، 13 رمضان کو ہمارے پاس مال آیا اور ہم صاحب نصاب ہو گئے، ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہمارے پاس موجود ہے، چاہے وہ کیش ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ سامان تجارت ہو، یا سب کو ملا کر کے اتنا پیسہ بنتا ہو جو 52.5 تولہ چاندی تک کے پہنچ جائے۔ اگر اتنا پیسہ 13 رمضان کو ہمارے پاس آیا تو آج زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، آج کی ہم تاریخ لکھیں گے کہ 13 رمضان کو میرے پاس اتنا پیسہ آیا، اور پورا سال ہم چھوڑ دیں گے۔ پھر اگلے سال جو 13 رمضان آئے گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر اس سے کم ہے تب تو زکوٰۃ فرض نہیں، اور اگر اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ہمارے پاس زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پھر اس میں سے ہم 2.5% نکال دیں گے، یا تو 2.5% سمجھ لیں یا پھر 40واں حصہ سمجھ لیں، یا اور سیدھا سیدھا یہ سمجھ لیں کہ 100 روپے میں 2.5 روپے نکلتے ہیں، 100 روپے میں 2.5 روپے نکلتے ہیں۔ ایک بات اور آخری سن لیجئے، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ہم مثال کے طور پہ بازار میں جاتے ہیں، تربوز کا موسم چل رہا ہے، تربوز لیتے ہیں، اور تربوز کا وزن جو ہے وہ 2 کلو ہے، ہم نے 2 کلو کے 100 روپے دے دیے ان کو مثال کے طور پہ، اور جب وہ تربوز لے کر کے آئے اس کو کاٹا تو پتہ چلا جو اندر کا گودا ہے وہ 2 کلو میں سے 1 ہی کلو نکلا، اور 1 کلو اس کے چھلکے نکل گئے۔ تو ہم اس کو جو پیسے دے کر کے آئیں وہ چھلکے کے دے کر کے آئیں یا گودے کے دے کر کے آئیں یا دونوں کے دے کر کے آئیں، پورے تربوز کے دے کے آئیں۔ ہم نے اس میں سے چھلکے کے پیسے نہیں کٹوائے۔ یہ صرف تربوز کی مثال نہیں ہے، ہم آم لینے جاتے ہیں، آم میں چھلکا بھی نکلتا ہے، گٹلی بھی نکلتی ہے، ہم کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ ہم بکرا لینے جاتے ہیں، کوئی جانور جو ہے کوئی گوشت ہم کو کھانا ہے وہ لینے جاتے ہیں تو اس میں کھال بھی نکلے گی اور تمام ہڈیاں بھی نکل جاتی ہیں، ہڈی تو کوئی کھاتا نہیں، ہڈی بھی نکل جاتی ہے اور تمام جتنی بھی گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب نکل جاتی ہیں۔ ہمارے پاس صرف گوشت آتا ہے، ہم کو وہاں پہ برا نہیں لگتا کہ ہمارا مال کم ہو گیا، ہم سے پیسے اتنے لے لیے اور اتنی چیز ہم کو ملی۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا 2.5% دے دینا ہے، ہم کو اس میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تربوز لے کر کے آتے ہیں، ہم کوئی پھل لے کر کے آتے ہیں، ہم ہفتے میں 1 دن لا رہے ہیں، 2 دن لا رہے ہیں، ہمارا روز 20% اور 10% اس میں سے چھلکا اور گٹلی کی شکل میں نکلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی 20 اور 10% نہیں، صرف کتنا 2.5% مانگ رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کو مکمل طور پر ادا کریں۔ جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا ہے کہ مال جو ہے بخیلوں کو دے دیا جائے گا، حکمرانی نااہلوں کو دے دی جائے گی، اور اسی طریقے سے حدیث ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم سخاوت اللہ سے مانگے بھی اور سخی ہم بنے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے مال میں جو چیز گندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائیں، ہمارے مال کو پاک و صاف فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔